آج کے استقبالیہ تقریب میں شیر شاہ آبادی کی تاریخ کو مختصر بیان کروں گا۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس کو غور سے سنیں گے اور شیر شاہ آبادی کی تاریخ کے بارے میں اور ریسرچ کریں گے اس کے بارے میں۔ اور محترم سامعین، آج کے اس سیشن کا مقصد نئے طلباء و طالبات کو ہماری کمیونٹی کی تاریخ، شناخت، جد جہد اور آج کے اہداف سے باخبر کرنا ہے، تاکہ ایک باوقار اور باخبر تعلیمی ماحول پروان چڑھے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ شیر شاہ آبادی کمیونٹی کی کہانی، اس کی اصل اور اس کی قربانیاں کیا کیا ہیں۔ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ شیر شاہ آبادی ایک تاریخی مسلمان برادری ہے جس کی جڑیں بنگال کے قدیم علمی و تمدنی مراکز سے جڑی ہوئی ہیں اور جس کا نام تاریخی پرگنہ شیر شاہ آباد سے منسوب ہے۔ وہ آبادی جسے شیر شاہ نے بسایا، مسلم حکمراں شیر شاہ سوری نے بنگال، مغربی بنگال کے ضلع مرشد آباد کے لال گولہ علاقے اور اس کے آس پاس میں مسلم آبادیوں کو بسایا تھا، اور اس علاقے کو شیر شاہ آباد پرگنہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس لیے یہ لوگ خود کو شیر شاہ سوری سے منسوب کرتے ہوئے شیر شاہ آبادی کہلواتے ہیں۔ یہ قوم بر صغیر کے 3 ممالک ہندوستان، نیپال اور بنگلہ دیش کے مخصوص خطوں میں آباد ہے۔ یہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں بہار، مغربی بنگال، آسام، جھارکھنڈ میں آباد ہے۔ یہ قوم اگرچہ بر صغیر کے مختلف خطوں میں موجود ہے، لیکن ان کی مادری زبان بنگلہ ہی ہے۔ اب دور حاضر میں اس قوم کے پڑھے لکھے اور کاروبار افراد ہندوستان کی قومی زبان بھی بول لیتے ہیں۔ مغربی بنگال کے مالدہ، مرشد آباد، بردوان اور ان کے کچھ علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہار کے کٹیہار، پورنیہ، کشن گنج، سپول اور ارریہ کے بعض علاقوں میں یہ موجود ہے، اور جھارکھنڈ کے 2 اضلاع صاحب گنج اور پاکڑ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ نیپال کے سرحدی علاقے میں بھی یہ بسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے سرحدی ضلع جاپائی، نواب گنج میں بھی ان کی اچھی تعداد موجود ہے۔ اگر تاریخی پس منظر کی بات کریں تو یہ برادری شیر شاہ سوری کے عہد میں فوجی انتظامی عملے کے ساتھ بنگال میں آ کر آباد ہوئی، اور سیاسی تبدیلیوں کی بعد بڑی تعداد میں کھیتی باڑی اور مقامی تجارت کو پیشہ بنایا۔ شیر شاہ آباد پرگنہ، یہ پرگنہ گنگا اور پدما کے سنگم کے قریب واقع وسیع زرخیز علاقہ تھا، جس کے حصے دریا کے کٹاؤ سے بدلتے رہے، اور یہی نسبت ہماری اجتماعی شناخت کی بنیاد بنی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اصلیت، اس کی زبان، اس کی ثقافت کیا کیا ہے۔ ہماری بولی میں عربی اثرات نمایاں ہیں، اور تاریخ میں نورستان، افغانستان اور عرب خطوں کے ساتھ ہجرتی روابط کا ذکر بھی ملتا ہے، جس نے مذہبی و سماجی تشخیص پر اثر ڈالا۔ اس برادری کی زبان کو بنگالی ہی ہے، لیکن یہ بنگلہ اپنی خاص لہجے میں بولتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بولی ادبی بنگالی سے کافی مختلف ہے۔ بسا اوقات ان کی زبان ایک غیر شیر شاہ آبادی بنگالی کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کی بولی اب تک زبان کی حیثیت نہیں پا سکی، اس لیے ان کی ادب و ثقافت اب تک مکتوب نہیں کیا جا سکا ہے۔ ان کی ادب سے متعلق کئی چیزیں شاہکار ہیں جن کا مکتوب ہونا ضروری ہے، اور یہ سب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کیسے اس کو مکتوب کیا جائے، کیسے اس کو تاریخی شکل دیا جائے، کیسے اس کو تاریخ کے ڈھانچے میں ڈھالا جائے، یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بادیہ یا شیر شاہ آبادی گیت بہت ہی مشہور ہے۔ اس قوم کا ایک خاصہ شادی بیاہ کے موقع پر گائی جانے والی گیت ہے، جو عورتیں جھنڈ کی شکل میں گاتی ہیں۔
جو اب تک کتابی شکل میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، یہ سینہ بسینہ یہ نغمے محفوظ ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ان گیتوں کا انداز بہت ہی نرالا اور دلچسپ ہے۔ مختلف موضوعات پر ازدواجی زندگی کے احوال کو نظم کی شکل میں گایا جاتا ہے۔ مذہبی مزاج، شیر شاہ آبادی کمیونٹی کی مذہبی مزاج کیا کیا ہے؟ اجتماعی مذہبی رجحان، نصوص قرآن سنت کی طرف میلان، سادگی اور تحریکی روح کے ساتھ منسلک روایتوں سے عبارت ہے، جس کی بنیاد طور پر دینی وابستگی اور اخلاقی دیانت ہماری مشترکہ پہچان ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مغلیہ دور میں اس کا کیا کردار رہا ہے۔ مغلیہ عہد میں انتظامی رد و بدل سے پہلے کے فوجی دیوانی عہدیدار متاثر ہوئے اور اسی پس منظر میں زرعی معاش اور مقامی آباد کے ساتھ انضمام گریز ہوا۔ وہابی تحریک میں شیر شاہ آبادی کا کیا کردار رہا ہے، اس کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ برطانوی دور کے غیر منصفانہ معمولی دباؤ اور دہی استحصال نے ہماری آبادی کو مزاحمتی تحریکوں کی طرف متوجہ کیا، جیسے کہ اس میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے نارائن پور کے مرکز مولانا رفیع منڈل کا بھی اس تاریخی پس منظر میں اور تاریخ کے ابواب میں روشن نظر آتے ہیں۔ ہجرت اور پھیلاؤ، گنگا کے مسلسل کٹاؤ نے بستیوں کو بے گھر کیا اور آبادی بہار، جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور سرحد پار نیپال تک مختلف سمتوں میں پھیل گئی۔ آزادی کے بعد تقسیم کے موقع پر بڑی تعداد نے یہیں رہنے کا فیصلہ کیا اور قومی دھارے میں اپنی شناخت برقرار رکھی، جبکہ تعلیم، روزگار اور نمائندگی میں خلا کو ادارہ جاتی کوششوں سے کم کیا جا رہا تھا۔ تنظیمی جدوجہد، فی الحال کچھ چند سالوں کے اندر آل بہار شیر شاہ آبادی ایسوسی ایشن جیسے فورم نے تاریخی ریکارڈ اور قانونی موقف کے ذریعے مساوی مواقع کی جدوجہد کی اور ریزرویشن کی دستاویزی شناخت کے حوالے سے مضبوط کی ہے۔ آج کی سمت ہماری کیا ہونی چاہیے؟ آج ضرورت جدید تعلیم، ہنرمندی، تحقیق، آئین کی حقوق کی آگاہی اور سماج میں ہم آہنگی کو یکجا کرنے کی ہے، تاکہ ہماری نئی نسل علم، ٹیکنالوجی اور سماجی خدمت میں نمایاں کردار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔